الرحمن الرحیم۔ آواز میں قرآن، دل میں ایمان۔ اچھی آواز سے تلاوت قرآن کرنے کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی فعل پر اس قدر جزا عطا نہیں فرماتا جتنا نبی کے خوش الہانی سے قرآن مجید پڑھنے پر اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی امر پر اتنا ثواب نہیں دیا جتنا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترنم کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے پر دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن مجید کو خوب خوش الہانی کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ دوسرے راوی نے اس کے ساتھ یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ جو بلند آواز سے نہیں پڑھتا۔ پہلی حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں لایا ہے، مسلم نے صحیح میں لایا ہے، ابو داؤد نے اپنی سنن میں لایا ہے، نسائی نے اپنی سنن میں لایا ہے، بیقی نے سنن کبریٰ میں، اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے ان ساری حدیثوں کو المنہاج السوی من الحدیث النبوی میں جمع کر دیا ہے، اور آپ نے فصل کا نام رکھا ہے فصل فی قراءۃ القرآن و تحسین الصوت بہا، اچھی آواز سے تلاوت قرآن کرنے کا بیان۔ آپ نے حدیث کو سنا، اب آئیے اس سے حاصل ہونے والے چند مضامین کی طرف چڑھتے ہیں۔ نمبر 1، حدیث کا مضمون ہے اللہ کی شان کیا ہے۔ قرآن جو ہے وہ اللہ کی شان ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ جس طرح کہ اس کی صفت دائمی ہے ویسے ہی اس کا کلام بھی دائمی ہے۔ اللہ کی ذات ابدی ہے، ازلی ہے، ویسے ہی اس کا کلام بھی ازلی ہے۔ نمبر 2، اللہ کی سب سے زیادہ اجر اپنے نبی کو عطا فرمانا۔ قرآن مجید کو خوش الہامی کے ساتھ پڑھنا۔ سورت یاد رکھیں، نبی کو بہترین صورت، سیرت اور سوتن نبی سب سے حسین ہوتے تھے۔ ان کی سیرت بھی، آواز بھی سب سے حسین ہوتی تھی۔ اللہ نے جو اپنے نبی کو قرأت اور نغمگی دی ہے، وہ ترنم جو ہے، اس قرآن کو سننے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے۔ کافران مکہ جو ہے وہ رات کو چھپ چھپ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کو سنتے تھے۔ اللہ نے ایک اتنا عظیم کلام اتارا، سو اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی عظیم صوت جو ہے وہ بھی عطا کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو ہیں اجر فرماتا ہے ان پر جو قرآن مجید کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے اس کا حق ہے۔ آج کل جو ہے وہ ترتیل کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ کتنی بار وہ نماز پڑھتے ہیں اور سورہ اخلاص جو ہے پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں اور پھر سورہ کوثر دوسری رکعت میں پڑھ دیتے ہیں۔ تو ترتیل جو ہے اسے رکھنا چاہیے۔ قرآن کو الٹا کر کے پڑھنا درست نہیں ہے۔ امام شافعی نے سخت لفظ یوز کیے، فرمایا کہ جو قرآن کو الٹا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو الٹا کر دے گا۔ پھر تیسری چیز حدیث پاک میں کہ قرآن کو بلند آواز سے پڑھنا۔ ایک رات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں گشت کے لیے نکلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، اور بڑی دھیمی آواز آ رہی تھی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف گئے تو وہاں سے بلند آواز میں قرآن مجید پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ آقا علیہ السلام نے دونوں کو بلوا بھیجا، پوچھا، اے ابوبکر تم آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ تو میری آواز کو سنتا ہے، میری بات کو سنتا ہے، تو میں کیوں بلند آواز سے پڑھوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں شیطان کو بھگانے میں اور لوگوں کے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے پڑھتا ہوں۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں میں میانہ روی کر لو، تدبیق کر لو. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تو تم آواز تھوڑا بلند کر لو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تمہاری آواز تھوڑا پست کر لو، تاکہ میڈین آواز میں، میانہ روی میں، اور دین اسلام تو میانہ روی ہی کا نام ہے. دوسری حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترنم اور تغنم کو پسند فرمایا، اور پھر یہ حکم بھی فرما دیا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو تغنم کے ساتھ قرآن مجید کو نہیں پڑھتا. اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کو جو ہے بڑے ترنم اور ٹیوننگ کے ساتھ پڑھے. غمگین صورت بنائی جاتی ہے اگر اللہ کے جلال والی آیتیں آئیں. امید والی آیتوں کے ساتھ حسن صوت اور پیار بھرا انداز میں اسے پڑھا جائے. اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ حاضر ہو کر، وہ قرأت کے ساتھ، اور جو قرآن والے لوگ ہیں، قاری لوگ ہیں، قرہ حضرات کے ساتھ بیٹھا جائے، ان کی صحبت کو اپنائیں تاکہ قرآن مجید کا فیض حاصل ہو. موسیٰ علیہ السلام نے ربی ارنی انظر الیک کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کے کلام کے حسن کی رنائی کو سن کر دل مچل گیا. جس کا کلام اتنا حسین ہوگا اس کی صورت کتنی حسین ہوگی. اللہ صورت سے پاک ہے مگر صرف بتانے کے لیے. اس کا آغاز حسن صوت اور ترنم سے ہوا تھا. حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جو نامور قراء ہیں ان کی تلاوت خود بھی سنیں اور بچوں کو سنائیں، تاکہ بچوں کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہو اور قرآن سے تعلق پیدا ہو. بڑے بڑے سنگر سرنڈر ہو گئے، ہدایت اسلام کی قبول کر لیا قرآن مجید کو سن کر. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سامعین کو، ہمارے حاضرین کو اور ہمیں قرآن مجید کو ذوق سے پڑھنے، شوق سے سننے اور قرآن مجید کو ڈوب کر اس کے معنی اور اس کے معارف کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین.